فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاشانۂ بصیرت کے قابل احترام سامعین کرام، السلام علیکم۔ کتاب پند تاریخ کی جلد نمبر 3 کی ریڈنگ کا یہ چھٹا پارٹ ہے، جس میں آپ کے سامنے باب ششم کے عنوان کو پیش کیا جائے گا۔ باب ششم کا عنوان ہے لمبی آرزوئیں۔ سب سے پہلے آپ کے سامنے فہرست پیش کرتے ہیں۔ محدود عمر اور لامحدود آرزوئیں 135، محدود عمر کا ایک نمونہ 136، مچھلی کی آرزو قبر میں لے گئی 137، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا خزانہ 140، ایک انگوٹھی اور جنت کا محل 146، دنیاوی گھر کا حدود اربع 147، ایک روزہ حکومت کی آرزو 149، زندگی کی بہاریں آرزو سے قائم ہے 152، ایک آرزو اور 100 کوڑے 153، چند روایات 154۔ اب ہم باقاعدہ پیج نمبر 135 سے آغاز کرتے ہیں۔ لمبی آرزوئیں۔ پہلا واقعہ، محدود عمر اور لامحدود آرزوئیں۔ ایک دن جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمین پر ایک مربع بناتے ہیں کہ جس کے چاروں اطراف برابر تھیں، اور مربع کے درمیان ایک نقطہ بنایا اور مربع کی چاروں سمتوں میں لکیریں بنائیں جو نقطے کی طرف آ رہی تھیں، اور نقطے سے ایک لکیر کھینچی کہ جو کہ بہت دور تک چلی گئی تھی۔ آپ نے یہ تصویر بنا کے صحابہ سے فرمایا کہ جانتے ہو یہ کیا ہے؟ صحابہ نے عرض کی اللہ اور رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ یہ مربع انسانی زندگی کو ظاہر کرتا ہے، اور درمیانی نقطہ انسان ہے، اور چاروں طرف سے نقطے کی طرف آنے والی لکیریں ان امراض اور مصائب کو ظاہر کرتی ہیں جو انسان پر وارد ہوتی رہتی ہیں، اور نقطے سے نکل کر دور تک جانے والی لکیر انسان کی لامحدود آرزو کو ظاہر کرتی ہے۔ انسان کی آرزویں لامحدود اور اس کی زندگی محدود ہے، اور کوئی شخص اپنی تمام آرزویں پوری کر کے اس دنیا سے رخصت نہیں ہوتا۔ ریفرنس ہے کشکول بہائی صفحہ نمبر 33۔ اگلا واقعہ ہے محدود عمر کا ایک نمونہ۔ شیخ بہائی کشکول میں لکھتے ہیں کہ تبت میں یہ رواج تھا کہ ہر 100 سال پورا ہونے پر وہاں ایک جشن عبرت منایا جاتا تھا، جس میں چھوٹے بڑے اور مرد و عورت سب شرکت کرتے تھے۔ اس جشن میں بادشاہ کی طرف سے ایک شخص آواز دے کر کہتا تھا کہ حاضرین میں سے جس نے پچھلے جشن عبرت میں شرکت کی ہو وہ کھڑا ہو کر اپنے تاثرات بیان کرے۔ اس اعلان کے بعد کبھی کوئی بوڑھا کھڑا ہو جاتا اور کہتا کہ میں نے پچھلے جشن میں شرکت کی تھی، اس وقت میں کم سن بچہ تھا، اور اس وقت فلاں بادشاہ تھا اور فلاں وزیر تھا اور قاضی فلاں فلاں تھا۔ بعض اوقات کوئی بوڑھی عورت کھڑی ہو جاتی اور وہ اپنے تاثرات بیان کرتی، اور کئی دفعہ ایسا اتفاق بھی ہوتا کہ کوئی بھی شخص کھڑا نہ ہوتا۔ پھر واعظ کھڑا ہو کر لوگوں کو درس عبرت دیتا اور فانی دنیا سے دل لگانے کی پاداش بیان کیا کرتا تھا۔ اور کہتا کہ بھائیوں دیکھو، اس صدی میں لاکھوں انسان پیدا ہوئے تھے اور آج سب کے سب پیوند خاک ہو چکے ہیں، ان کی قبروں کے نشان تک موجود نہیں۔ لوگوں، یہ دنیا عبرت کا مقام ہے، یہ دنیا ایک گزرگاہ ہے، تمہارے لیے ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے۔ اپنی عمر رفتہ کی غلطیوں کا ازالہ کر لو اور غرباء اور مساکین کی مدد کرو۔ تم سب کے پاس محدود عمر ہے، اپنی دولت و جوانی پر غرور نہ کرو۔ اگلا واقعہ، مچھلی کی آرزو قبر میں لے گئی۔ مامون نے ملک روم کو فتح کرنے کے لیے لشکر کشی کی، بہت سا علاقہ فتح کیا۔ واپسی پر اس کا گزر ایک چشمے سے ہوا جسے
بدیدون اور قشیرہ کہا جاتا ہے۔ اس مقام کی آب و ہوا اتنی اچھی تھی کہ مامون نے حکم دیا کہ اس مقام پر 1 ماہ قیام کیا جائے تاکہ وہ اس صحت افزا مقام سے دل کھول کر استفادہ کر سکے۔ چشمے کے قریب مامون کا خیمہ لگایا گیا۔ وہ چشمے کے قریب کرسی پر بیٹھا دل فریب مناظر سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ ایک دن اس نے چشمے میں 1 درہم پھینکا تو پانی اتنا صاف تھا کہ اوپر سے اس کی تحریر پڑھی جا سکتی تھی، اور چشمے کا پانی اتنا ٹھنڈا تھا کہ انسان اس میں ہاتھ نہیں ڈال سکتا تھا۔ ایک دن مامون چشمے کے قریب بیٹھ کر مناظر فطرت سے لطف اندوز ہو رہا تھا کہ اس نے چشمے میں ایک مچھلی دیکھی جو طول میں آدھے بازو کے قریب تھی اور اس کا جسم چاندی سے بھی زیادہ سفید تھا۔ مامون نے اعلان کیا کہ جو شخص یہ مچھلی پکڑ کر لائے گا تو میں اسے 1 تلوار انعام میں دوں گا۔ یہ سن کر ایک فوجی نے چشمے میں چھلانگ لگا دی اور مچھلی کو پکڑ کر مامون کے پاس لے آیا۔ مچھلی نے فوجی کے ہاتھ میں آزاد ہونے کے لیے زور لگایا تو مچھلی فوجی کے ہاتھ سے نکل کر چشمے میں جا پڑی۔ چشمے میں گرنے سے پانی کی چند بوندیں مامون کے چہرے اور گردن اور ہاتھوں پر پڑی، جس سے مامون کو سخت بخار ہو گیا۔ فوجی نے چشمے میں دوبارہ چھلانگ لگا کر مچھلی پکڑی تو مامون نے حکم دیا کہ اسے تل کر اس کے سامنے پیش کیا جائے۔ مامون کو تپے لرزہ نے اپنی لپیٹ میں لے لیا اور اس پر جتنی بھی لحافیں ڈالی جاتی اس کے لرزے میں کوئی فرق نہ آتا۔ بالآخر اس کی چارپائی کے ارد گرد آگ جلائی گئی مگر مامون کا جسم پھر بھی گرم نہ ہوا۔ مچھلی کو تل کر اس کے سامنے پیش کیا گیا تو مامون اس قدر بے چین تھا کہ مچھلی کا ایک ذرہ بھی نہ کھا سکا۔ مامون کا بھائی معتصم باللہ شاہی طبیب ابن ماسویہ اور بختی شو کو لے کر مامون کے پاس آیا اور ان سے مامون کے علاج کی درخواست کی۔ جب عتبہ نے اس کی نبض دیکھی تو کہا کہ ہم اس کے علاج سے عاجز ہیں۔ نبض کی حرکات سے معلوم ہوتا ہے کہ چند گھنٹوں کا مہمان ہے۔ مامون کی حالت رفتہ رفتہ مزید خراب ہوتی گئی اور روغن زیتون کی طرح اس کے جسم سے پسینہ خارج ہونے لگا۔ اس وقت مامون نے کہا مجھے بلند ٹیلے پر لے جاؤ تاکہ میں مرنے سے پہلے اپنے لشکر کا نظارہ کر سکوں۔ مامون کو بلند ٹیلے پر لے جایا گیا۔ اس نے نظر کی تو اسے حد نظر تک اپنی فوج کے خیمے نظر آئے۔ اس وقت مامون نے کہا اے وہ ذات کہ جس کی شاہی کو زوال نہیں، اس پر رحم کر کہ جس کی شاہی زائل ہو چکی ہے۔ اس وقت معتصم نے ایک شخص کو بھیجا کہ مامون کے قریب بیٹھ کر اسے کلمہ طیبہ کی تلقین کریں۔ وہ شخص مامون کے قریب بیٹھ کر بلند آواز میں کلمہ طیبہ کی تلقین کرنے لگا مگر مامون اس وقت ہر چیز سے بے خبر ہو چکا تھا۔ ماں سوایا طبیب نے تلقین کرنے والے سے کہا کہ اب اسے تیری تلقین کی ضرورت نہیں، اس وقت یہ ایک ایسی حالت میں ہے کہ اس کے لیے اس کے رب اور مانی میں کوئی فرق نہیں۔ مامون نے اس وقت آنکھیں کھولیں تو اس کی آنکھیں پھیل کر اتنی بڑی اور سرخ ہو چکی تھیں کہ دیکھنے والا اس کی تاب نہ لا سکتا تھا۔ اسی حالت میں وہ دنیا سے رخصت ہو گیا اور مچھلی نہ کھا سکا اور توس نامی مقام پر دفن ہوا۔ ریفرنس ہے سفینۃ البحار جلد نمبر 1 لفظ امن۔ اسی فانی سلطنت کے حصول کے لیے مامون نے اپنے بھائی امین کو قتل کیا تھا اور اپنی سوتیلی ماں زبیدہ کو گرفتار کیا تھا، اور اسی عارضی حکومت کے لیے اس نے امام علی رضا علیہ السلام کو زہر دیا تھا۔ مورخین بیان کرتے ہیں کہ جب مامون کے سامنے اس کے بھائی امین کا سر پیش کیا گیا تو اس نے حکم دیا کہ اس سر کو ایک لکڑی پر نصب کیا جائے۔ پھر تمام فوجیوں کو حکم دیا کہ وہ اپنا انعام لینے کے لیے آئیں، اور جب بھی کبھی کوئی فوجی آ کر انعام لیتا تو مامون کہتا انعام سے پہلے اس سر پر لعنت کرو۔ چنانچہ مامون کے فوجی امین پر لعنت کرتے اور انعام لیتے رہے۔ اتنے میں ایک ایرانی سپاہی انعام لینے کے لیے آیا تو مامون نے کہا کہ انعام سے پہلے اس کے سر پر لعنت کرو۔ ایرانی سپاہی نے کہا اللہ اس سر والے پر لعنت کرے اور اس کے ماں باپ پہ لعنت کرے اور انہیں دوزخ میں جگہ دے۔ اس وقت مامون نے حکم دیا کہ امین کے سر کو سلیب سے اتارا جائے اور اسے خوشبو لگا کر بغداد بھیج دیا جائے، اور حکم دیا کہ اس کے سر کو اس کے دھڑ کے ساتھ دفن کر دیا جائے۔ اگلا واقعہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا خزانہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں کو لے کر کہیں جا رہے تھے کہ ایک شہر کے قریب کھنڈرات میں انہیں ایک خزانہ ملا۔ حواریوں نے درخواست کی کہ آپ علیہ السلام ہمیں یہاں چند روز رہنے کی اجازت دیجیے تاکہ ہم اچھی طرح سے خزانے کو جمع کر سکیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بہتر ہے تم یہ خزانہ سنبھالو اور میں شہر جاتا ہوں، وہاں میرا ایک قیمتی خزانہ موجود ہے، میں اس خزانے کے پیچھے
جانا چاہتا ہوں۔ یہ کہہ کر جناب عیسیٰ علیہ السلام شہر آئے اور ایک ویران سے مکان کے دروازے پر تشریف لائے۔ ایک بوڑھی عورت آئی تو آپ نے فرمایا، اے ضعیفہ، میں آج رات آپ کا مہمان بننا چاہتا ہوں، کیا آپ مجھے مہمان ٹھہرائیں گی؟ ضعیفہ نے کہا کہ سر آنکھوں پر، ہم آپ کو مہمان ٹھہرائیں گے۔ آپ علیہ السلام ضعیفہ کے گھر تشریف لے گئے اور ضعیفہ سے پوچھا، اس کھنڈر نما مکان میں کیا تم اکیلی رہتی ہو یا تمہارے ساتھ کوئی اور بھی رہتا ہے؟ ضعیفہ نے بتایا، میرا ایک جوان بیٹا بھی میرے ہمراہ رہتا ہے اور دن کے وقت وہ لکڑیاں کاٹنے کے لیے جنگل میں چلا جاتا ہے اور شام کے وقت لکڑیاں بیچ کر واپس گھر آ جاتا ہے۔ کچھ دیر بعد وہ نوجوان گھر میں آیا تو اس کی ماں نے اسے بتایا کہ ہمارے پاس ایک مہمان آئے ہوئے ہیں جو شکل و صورت میں خدا کے بہت مقرب نظر آتے ہیں، تم ان کی تشریف آوری کو اپنے لیے غنیمت جانو اور ان سے فائدہ اٹھاؤ۔ نوجوان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آ کے بیٹھا۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے گفتگو کی تو وہ جوان انہیں شائستہ نظر آیا، لیکن جناب عیسیٰ نے اس کی گفتگو کے انداز سے محسوس کیا کہ اس کے دل میں کوئی چبھن اور پھانس موجود ہے۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نوجوان سے فرمایا، میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے دل میں خلش سی موجود ہے، مجھے اپنی خلش بتاؤ تاکہ ممکن ہے کہ میں تمہاری کوئی مدد کر سکوں۔ نوجوان نے ایک ٹھنڈی آہ بھر کے کہا، میری خلش اور چبھن کا علاج بس موت ہے۔ یہ سن کر آپ علیہ السلام نے فرمایا، تم اپنی خلش بیان تو کرو، ہو سکتا ہے کہ ہمارے ذریعے سے تمہاری یہ خلش دور ہو جائے۔ نوجوان نے کہا، اے معزز مہمان، میں ایک دن جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر بازار آ رہا تھا کہ میرا گزر بادشاہ کے محل کے سامنے سے ہوا۔ اتفاق سے میری نظر اس کی بیٹی پر پڑ گئی اور جب سے ان نگاہوں نے اس پری پیکر کو دیکھا ہے تو دل کا آرام و سکون غارت ہو گیا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ میری شادی اس خوبصورت لڑکی سے ہو جائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، کوئی مسئلہ نہیں، تم کل صبح بادشاہ کے پاس جاؤ اور اس کی بیٹی کا رشتہ طلب کرو، جواب میں وہ جو کچھ بھی کہے مجھے آ کے بتانا۔ نوجوان دوسرے دن بادشاہ کے دربار میں گیا اور دربانوں سے درخواست کی کہ اسے بادشاہ سے ملنے کی اجازت دی جائے کیونکہ وہ اس کی بیٹی کے لیے خواستگاری کرنا چاہتا ہے۔ درباروں نے اس پھٹے پرانے لباس والے کو دیکھا تو ہنسی کے مارے لوٹ پوٹ ہو گئے اور کہنے لگے، اچھا ہے کہ اسے بادشاہ کے پاس بھیج دیا جائے تاکہ اس کے مذاق کا سامان پیدا ہو سکے۔ نوجوان بادشاہ سے ملا اور اس سے اس کی بیٹی کا اپنے لیے رشتہ طلب کیا۔ بادشاہ نے اسے ٹالنے کے لیے جواہرات کی ایک بڑی مقدار کا مطالبہ کیا جسے کوئی سلطان ہی پورا کر سکتا تھا۔ وہ نوجوان بادشاہ کا مطالبہ سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور کہا، بادشاہ نے جواہرات کی بھاری مقدار طلب کی ہے جو کہ میرے بس میں نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، تم میرے ساتھ آؤ۔ اسے ایک صحرا میں لے کے گئے جہاں بڑی مقدار میں سنگریزے پڑے ہوئے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم ان سنگریزوں کو اپنی چادر میں بھرو۔ جب جوان نے سنگریزوں سے چادر بھری تو یہ دیکھ کر وہ حیران رہ گیا کہ چادر میں سنگریزوں کی بجائے جواہرات چمک رہے ہیں۔ چنانچہ نوجوان چادر بھر کر بادشاہ کے پاس وہ لے کر گیا اور کہا کہ لیجیے، آپ کے مطالبے سے بھی زیادہ مقدار میں جواہرات لے کر آیا ہوں، امید ہے کہ آپ مجھے خالی ہاتھ نہ لوٹائیں گے۔ بادشاہ نے جواہرات کی اتنی بڑی مقدار دیکھ کر تعجب کا اظہار کیا، پھر اس نے کہا، اتنی ہی مقدار میں مجھے اور جواہرات کی ضرورت ہے، اگر تم اتنے جواہرات اور لانے میں کامیاب ہو گئے تو میں تمہاری شادی اپنی بیٹی سے کروا دوں گا۔ نوجوان پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنا مسئلہ بیان کیا۔ آپ نے فرمایا، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، تم دوبارہ صحرا میں چلے جاؤ اور پھر اتنی ہی مقدار کے سنگریزے اکٹھے کر کے لے جاؤ، اللہ کے فضل سے وہ سنگریزے جواہرات کی صورت اختیار کر لیں گے۔ نوجوان نے حسب الحکم سنگریزوں کو جمع کیا اور انہیں چادر میں ڈالا تو سنگریزے جواہرات میں بدل گئے۔ نوجوان خوش ہو کر دوسری گٹھری بھی بادشاہ کے پاس لے کے گیا۔ بادشاہ نے نوجوان سے پوچھا کہ تم شکل و صورت سے تو انتہائی غریب نظر آتے ہو، یہ تمہارے پاس اتنا بڑا خزانہ کیسے آ گیا؟ نوجوان نے بادشاہ کو بتایا کہ اس میں میرا کوئی کمال نہیں، یہ تمام مہربانی میرے ایک مہمان کی ہے۔ بادشاہ سمجھ گیا کہ اس کے گھر پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ٹھہرے ہوئے ہیں۔ بادشاہ نے کہا، آپ اپنے مہمان کو لے کر آ جائیں، میں ان کی موجودگی میں اپنی بیٹی کا عقد تم سے کروں گا۔ نوجوان واپس آیا اور مہمان سے اپنے ساتھ چلنے کی درخواست کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نوجوان کے ساتھ دربار تشریف لے گئے۔ بادشاہ نے ان کا شایان شان استقبال کیا اور وعدے کے مطابق اپنی بیٹی کی شادی لکڑہارے سے کر دی۔ پھر اس نے اپنے داماد کو شاہی لباس پہنایا، رہائش کے لیے اپنے محل میں انہیں جگہ دی۔
بادشاہ نے جب اپنے داماد سے گفتگو کی تو اپنے داماد کو بڑا شائستہ اور معقول پایا۔ بادشاہ کی کوئی اولاد نرینہ نہیں تھی، اللہ نے اسے بس ایک بیٹی ہی دی تھی۔ بادشاہ نے اپنے داماد کی ولی عہدی کا اعلان کر دیا۔ اتفاق سے ولی عہدی کے اعلان کے دوسرے ہی دن بادشاہ کی وفات ہو گئی اور اس کا داماد کرسی اقتدار پر متمکن ہوا۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام نئے بادشاہ کو مبارکباد دینے کے لیے اس کے پاس گئے تو بادشاہ پا پیادہ دوڑتا ہوا ان کے پاس آیا، انہیں تخت شاہی پہ بٹھایا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام جانے لگے تو رخصت طلب کی تو نوجوان بادشاہ نے کہا کہ حضرت، کل رات سے میں ایک مسئلہ سوچ کر پریشان ہو رہا ہوں، امید ہے کہ آپ میرے سوال کا جواب دیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، تم اپنا سوال بیان کرو۔ بادشاہ نے کہا کہ میں سوچ کے پریشان ہوں کہ آپ اتنے بڑے صاحب اعجاز ہیں کہ انگریزوں کو جواہرات میں بدل دیتے ہیں اور چاہیں تو ایک لکڑ ہارے کو بادشاہ کا داماد بنا سکتے ہیں، اس کے باوجود آپ درویشی کی زندگی کیوں بسر کر رہے ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے عشق الہی کا وہ جام پیا ہوا ہے کہ جس کے سامنے اس چند روزہ شاہی کی کوئی قیمت نہیں۔ نوجوان بادشاہ یہ سن کر آپ کے قدموں میں گر گیا اور عرض کی کہ حضرت، پھر آپ نے مجھے اس جام معرفت سے کیوں محروم رکھا ہے اور مجھے اس کی بجائے شاہی کے گورکھ دھندوں میں لگا دیا ہے؟ مجھے شاہی نہیں چاہیے، مجھے رب العزت کے در کی گدائی چاہیے۔ پھر نوجوان نے تخت و تاج چھوڑ دیا اور 3 دن پہلے والا لباس پہنا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ چل پڑا۔ حضرت عیسیٰ اس جوان کو لے کر وہاں آئے جہاں حواری موجود تھے۔ آپ نے حواریوں سے فرمایا کہ تم نے اپنا خزانہ جمع کر لیا ہے؟ حواریوں نے کہا، جی ہاں، ہم نے تمام خانہ اکٹھا کر لیا ہے، لیکن آپ علیہ السلام یہ بتائیے کہ آپ جس خزانے کی تلاش کے لیے شہر روانہ ہوئے تھے تو آپ کو آپ کا مطلوبہ خزانہ ملا یا نہیں ملا؟ آپ علیہ السلام نے نوجوان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، میں اس خزانے کی تلاش میں گیا تھا اور میں اسے حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ ریفرنس بہار الانوار، جلد نمبر 14 کا صفحہ نمبر 284۔ اگلا واقعہ ایک انگوٹھی اور جنت کا محل۔ ایک مرتبہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے اپنے والد بزرگوار سے ایک انگوٹھی کی خواہش کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں انگوٹھی سے بہتر عطیہ نہ بتاؤں؟ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا نے عرض کی، بابا جان، یہ تو مناسب ہے۔ آپ نے فرمایا، جب تم نماز شب پڑھو تو اللہ سے درخواست کرنا کہ وہ تمہیں تمہاری مطلوبہ چیز فراہم کرے گا۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا نے نماز شب پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے ایک انگوٹھی کی درخواست کی تو اس وقت انہیں ایک ہاتف غیبی کی صدا سنائی دی کہ فاطمہ کی مطلوبہ چیز مصلے کے نیچے موجود ہے۔ جب حضرت سیدہ نے مصلہ اٹھا کے دیکھا تو مصلے کے نیچے انہیں ایک بیش بہا یاقوت نظر آیا۔ آپ نے یاقوت اٹھا لیا اور جب آپ دوسری شب سوئیں تو خواب میں انہوں نے جنت الفردوس کی سیر کی۔ ایک مقام پر تشریف لائیں دیکھا کہ ایک تخت رکھا ہے جس کے 3 پائے ہیں۔ حضرت سیدہ سلام اللہ علیہا نے پوچھا، یہ تخت کس کا ہے؟ حوروں نے بتایا کہ یہ تخت آخری رسول کی بیٹی کا ہے۔ جناب سیدہ نے پوچھا کہ اس کے پائے 3 کیوں ہیں، 4 کیوں نہیں؟ حوروں نے بتایا کہ اس کی ملکہ نے دنیا میں رہ کر ایک یاقوت منگوایا ہے، اس لیے اس کے 4 کی بجائے 3 پائے ہیں۔ یہ خواب دیکھ کر جناب سیدہ خواب سے بیدار ہوئی اور پورا خواب اپنے والد کریم کو سنایا۔ آپ نے فرمایا، اے آل عبد المطلب کے گروہ، دنیا تمہارے مقدر میں نہیں ہے، اللہ نے تمہارے لیے آخرت رکھی ہے، تم دنیا لے کر کیا کرو گے؟ وہ تو بہت جلد زائل ہونے والی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پیاری بیٹی، اس یاقوت کو وہاں رکھ دو جہاں سے تمہیں یہ ملا ہے۔ حضرت سیدہ نے یاقوت اٹھا کے مصلے کے نیچے رکھ دیا۔ اگلی رات پھر جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کو وہی خواب نظر آیا اور تخت پر نظر پڑی تو اس کے 4 پائے موجود تھے۔ جناب سیدہ نے حوروں سے پوچھا، ایک دن قبل اس تخت کے پائے 3 تھے اور آج 4 کیسے ہو گئے؟ حوروں نے عرض کی، اس کی مالکہ نے وہ یاقوت واپس کر دیا تو اس کے پائے مکمل ہو گئے۔ اگلا واقعہ ہے دنیاوی گھر کا حدود اربع۔ روایت ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام کے قاضی شرح ابن حارث نے آپ علیہ السلام کے دور حکومت میں ایک مکان 80 دینار میں خریدا۔ حضرت کو اس کی خبر ہوئی تو انہیں بلوا بھیجا اور فرمایا، مجھے اطلاع ملی ہے کہ تم نے 80 دینار میں ایک مکان خریدا ہے اور دستاویز بھی تحریر کی ہے اور اس پر گواہوں کی گواہی بھی دلوائی ہے۔ قاضی شرح نے کہا کہ جی ہاں امیر المومنین، ایسا ہی ہوا ہے۔
راوی کہتا ہے کہ اس پر حضرت امیر المومنین نے انہیں غصے کی نظروں سے دیکھا اور فرمایا، دیکھو جب جلد ہی وہ ملک الموت تمہارے پاس آ جائے گا جو نہ تمہاری دستاویز دیکھے گا اور نہ تم سے گواہوں کا پوچھے گا، اور وہ تمہارا بوریا بستر بندھوا کر یہاں سے نکال باہر کرے گا اور قبر میں اکیلا چھوڑ دے گا۔ اے شرح، دیکھو ایسا تو نہیں کہ تم نے اس گھر کو دوسرے کے مال سے خریدا ہو یا حرام کی کمائی سے قیمت ادا کی ہو۔ اگر ایسا ہوا تو سمجھ لو کہ تم نے دنیا بھی کھوئی اور آخرت بھی برباد کر لی۔ تم نے دنیا بھی کھوئی اور آخرت بھی کھوئی۔ دیکھو اگر اس کی خریداری کے وقت تم میرے پاس آئے ہوتے تو میں اس وقت تمہارے لیے ایسی دستاویز لکھ دیتا کہ تم 1 درہم بلکہ اس سے بھی کم قیمت گھر کو خریدنے پر تیار نہ ہوتے۔ وہ دستاویز یہ وہ ہے جو ایک ذلیل بندے نے ایک ایسے بندے سے جو کہ سفر آخرت کے لیے پابا رکاب ہے خریدا ہے۔ ایک ایسا گھر جو دنیا پر فریب میں مرنے والوں کے محل اور ہلاک ہونے والوں کے خطے میں واقع ہے، جس کے حدود 4 یہ ہیں۔ پہلی حد آفتوں کے اسباب سے متصل ہے، دوسری حد مصیبتوں کے اسباب سے ملی ہوئی ہے، تیسری حد ہلاک کرنے والی نفسانی خواہشات تک پہنچتی ہے، اور چوتھی حد گمراہ کرنے والے شیطان سے تعلق رکھتی ہے، اور اسی حد میں اس کا دروازہ کھلتا ہے۔ اس فریب خوردہ امید و آرزو نے اس شخص سے کہ جسے موت دھکیل رہی ہے اس گھر کو خریدا ہے، اس قیمت پر کہ اس کی قناعت کی عزت سے ہاتھ اٹھا لیا اور طلب و خواہش کی ذلت میں جا پڑا۔ اب اگر اس سودے میں خریدار کو کوئی نقصان پہنچے تو بادشاہوں کے جسم کو تہو بالا کرنے والے، گردن کشوں کی جان لینے والے، اور قیصر و قسرا اور تبا و حمیر جیسے فرما رواؤں کی سلطنتیں الٹ دینے والے، اور مال سمیٹ کر اسے بڑھانے، اونچے اونچے محل بنانے سنوارنے اور انہیں فرش و فروش سے سجانے اور اولاد کے خیال سے ذخیرے فراہم کرنے اور جاگیریں بنانے والوں سے سب کچھ چھین لینے والے کے ذمے ہے کہ وہ ان سب کو لے جا کر حساب و کتاب کے موقف اور عذاب و ثواب کے محل میں کھڑا کرے۔ اس وقت جب حق و باطل کا دو ٹوک فیصلہ ہوگا اور باطل والے وہاں خسارے میں رہیں گے، اس عقل پر گواہ رہنا کہ جب وہ خواہشوں کے بندھن سے الگ اور دنیا کی وابستگیوں سے آزاد ہو جائے۔ ریفرنس نہج البلاغہ صفحہ نمبر 639، ترجمہ مفتی جعفر حسین۔ اگلا واقعہ ہے ایک روزہ حکومت کی آرزو۔ ایک شخص کو حکومت کے حصول کا بڑا شوق تھا اور ہمیشہ اپنے دوستوں میں بیٹھ کر کہا کرتا تھا کہ کاش مجھے ایک دن کی حکومت مل جائے تو میں بھی ان لذائذ سے مستفید ہو سکوں جن سے بادشاہ مستفید ہوتے ہیں۔ وہ شخص جہاں بھی بیٹھتا اپنے اس شوق کا بسط حسرت اظہار کرتا۔ لوگ اس کی حسرت سن کر ہنستے تھے۔ اس کی حسرت امرائے دربار تک بھی پہنچ گئی اور انہوں نے ایک دن بادشاہ کو اس شخص کی اس خواہش سے آگاہ کیا۔ بادشاہ نے اس جوان کو بلوایا اور کہا، میں نے سنا ہے کہ تم ایک روزہ حکومت کا شوق رکھتے ہو۔ جوان نے کہا، جی ہاں، یہ سچ ہے۔ بادشاہ نے کہا، اے نادان، ایک دن کی بادشاہی سے تجھے کیا حاصل ہو جائے گا؟ جوان نے کہا، بس میرے دل کی یہ شدید ترین خواہش ہے، میں چاہتا ہوں کہ میں بھی زندگی میں کم از کم ایک دن کے لیے ان نعمات و لذات سے متمتع ہو سکوں جن سے سلطان متمتع ہوتا ہے۔ بادشاہ نے کہا، تو بس ٹھیک ہے، کل صبح تم یہاں آ جانا، ہم تجھے ایک دن کی شاہی دیں گے، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی سن لے کہ سارا دن تجھے تخت پر ہی بیٹھنا ہوگا۔ جوان کو فرتے مسرت سے رات بھر نیند نہ آئی۔ صبح ہوئی تو جوان بادشاہ کے دربار میں گیا تو بادشاہ نے حکم دیا کہ اسے ایک دن کے لیے خلت شاہی پہنائی جائے اور اس کے سر پر تاج رکھا جائے۔ پھر جوان کو حکم دیا کہ وہ تخت شاہی پر بیٹھ جائے۔ جوان خوش ہو کر تخت پر بیٹھا اور بادشاہ سے پوچھا کہ آپ بتائیں کہ تخت پر بیٹھ کر آپ کس چیز سے لطف اندوز ہوتے ہیں؟ بادشاہ نے کہا، میں موسیقی سے لطف اندوز ہوتا تھا۔ ایک روزہ بادشاہ نے حکم دیا کہ ہمیں بھی موسیقی سے لطف اندوز کیا جائے۔ تھوڑی سی دیر میں موسیقار و قوال آ گئے۔ اتنے میں ایک وزیر نے ایک روزہ بادشاہ کو متوجہ کیا کہ ذرا وہ اپنے سر کے اوپر نگاہ کرے۔ جوان نے جب اوپر نگاہ کی تو اس کے اوسان خطا ہو گئے۔ اس نے دیکھا کہ اس کے سر پر زہر میں بجھا ہوا تیر خنجر 1 میٹر بلندی پر لٹک رہا ہے، اور جب اس نے غور سے دیکھا تو اسے نظر آیا کہ وہ خنجر بالکل بال جیسی باریک اور کمزور اور رسی سے بندھا ہوا تھا جو کسی بھی وقت ٹوٹ سکتی تھی، اور خنجر کسی بھی وقت اس کی زندگی کا خاتمہ کر سکتا تھا۔ سر پر لٹکتا ہوا خنجر دیکھ کر اس کے تمام جذبات سرد ہو گئے، اور جیسے ہی
سازندوں نے طبلہ بجانا شروع کیا تو اس نے انہیں سمجھایا کہ وہ آہستہ سے طبلہ بجائیں، ایسا نہ ہو کہ طبلے کے شوق سے وہ کمزور سی رسی ٹوٹ جائے یا اس کی زندگی کا چراغ گل ہو جائے۔ بیچارہ خنجر کی وجہ سے سخت پریشان رہا، اور جب اس کے سامنے شاہی کھانا رکھا گیا تو 2 لقموں سے زیادہ نہ کھا سکا، اور جیسے ہی کوئی شخص دربار میں داخل ہوتا اور دروازہ کھولتا تو اس کے دل میں یہ کھٹکا ہوتا کہ کہیں کمزور رسی ٹوٹ نہ پڑے۔ الغرض سارا دن وہ سخت بے چینی کا شکار رہا، اور اس کے لیے ایک ایک منٹ کا گزارنا مشکل ہو گیا۔ اسے ایک لمحہ بھی صدیوں کی طرح بھاری نظر آیا۔ وہ دل میں دعا مانگتا رہا کہ خدا کرے اس کی زندگی کا یہ منحوس ترین دن جلد از جلد ختم ہو جائے تو اسے اس تخت سے رہائی نصیب ہو۔ آخر کار دن غروب ہوا، ایک روزہ بادشاہ تخت سے نیچے آیا تو اس کی جان میں جان آئی اور اپنی سلامتی پر خدا کا شکر ادا کیا۔ پھر اس ایک روزہ سلطان نے اصلی سلطان سے کہا کہ آپ نے خنجر لٹکا کر جس طرح سے مجھے بے چین کیا، ہمارے معاہدے میں یہ خنجر شامل نہ تھا۔ بادشاہ نے کہا، جوان، یہ سچ ہے، جب میں تخت پر بیٹھتا ہوں تو میرے سر پر یہ خنجر موجود نہیں ہوتا، لیکن تم یقین کرو کہ اس تخت پر بیٹھ کر میرا دل بھی تمہاری طرح پریشان رہتا ہے، کیونکہ سلطنت کے ہزاروں اندرونی مسائل ہیں اور بیرونی دشمنوں اور آستین کے سانپوں سے مجھے ہر وقت خطرہ رہتا ہے۔ میں نے اس خطرے کے اظہار کے لیے خنجر آویزہ کروایا تھا تاکہ تمہیں یہ معلوم ہو سکے کہ سلطنت و حکومت فرش گل نہیں ہے بلکہ ذریعہ مقتل ہے۔ سارا دن مجھے اس تخت پر چین میسر نہیں آتا، یہ میری حالت ہے اور میں ایک دنیا طلب شخص ہوں، اور اگر میں حکومت و سلطنت کسی خدا ترس شخص کے ہاتھ میں دوں تو اسے اپنی ذمہ داریوں کی وجہ سے رات کو بھی آرام میسر نہیں آئے گا۔ ریفرنس انوار نعمانیہ، صفحہ نمبر 220۔ اگلا واقعہ ہے زندگی کی بہاریں آرزو سے قائم ہیں۔ ایک دفعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک جگہ پر بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک بوڑھا شخص بیلچہ اٹھائے ہوئے اپنی زمین سے جڑی بوٹیاں صاف کر رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ نے اللہ سے درخواست کی کہ وہ اس کے دل سے دنیا کی محبت نکال دے۔ دعا کے فوراً بعد بوڑھے نے بیلچہ زمین پر رکھا اور آرام کرنے لگ گیا۔ کچھ دیر کے بعد جناب عیسیٰ علیہ السلام نے خدا سے درخواست کی کہ وہ اس کے دل میں دنیا کی محبت پیدا کر دے۔ آپ نے جیسے ہی یہ دعا مانگی تو بوڑھا اپنے مقام سے اٹھا اور بیلچہ اٹھا کر دوبارہ محنت میں لگ گیا۔ حضرت عیسیٰ نے اس بوڑھے کے پاس جا کر یہ پوچھا کہ تم نے بیلچہ ایک دفعہ زمین پر کیوں رکھا اور پھر تم نے دوبارہ کیوں اٹھایا؟ بوڑھے نے کہا کہ میں کام کر رہا تھا اور میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ میں ایک سن رسیدہ شخص ہوں، کہاں تک محنت کی زحمت برداشت کرتا رہوں گا؟ ممکن ہے کہ میں ابھی مر جاؤں تو یہ محنت میرے کس کام آئے گی؟ یہ سوچ کر میں نے بیلچہ زمین پر رکھ دیا، اور اس کے چند لمحے کے بعد میرے دل میں خیال آیا کہ تو اس وقت زندہ ہے اور ہر زندہ شخص کے لیے وسائل زندگی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر تو کام نہیں کرے گا تو پھر وسائل زندگی سے محروم ہو جائے گا اور روٹی کہاں سے کھائے گا؟ چنانچہ میں سوچ کر اٹھ کھڑا ہوا اور بیلچہ ہاتھ میں لے کر دوبارہ محنت کرنے لگا۔ ریفرنس ہے سفینۃ البحار، جلد نمبر 1 کا صفحہ نمبر 31۔ اگلا واقعہ ہے ایک آرزو اور 100 کوڑے۔ ایک دن حجاج ابن یوسف بازار سے گزر رہا تھا۔ اس نے ایک دودھ فروش کو دیکھا کہ اس نے اپنے سامنے دودھ کی بالٹی رکھی ہوئی تھی اور اپنے آپ سے آہستہ آہستہ کہہ رہا تھا، اس بالٹی کا اتنا منافع ہوگا، پھر میں اور دودھ لے کر فروخت کروں گا، اس سے مجھے مزید منافع ہوگا، آخر کار ایک بھیڑ خرید لوں گا، پھر اس کا دودھ بیچ کر ایک بکری اور پھر ایک گائے خرید لوں گا، اور یوں میرا کاروبار ایک دن عروج تک پہنچ جائے گا اور میرا شمار کوفے کے دولت مندوں میں ہونے لگے گا۔ اس کے بعد حجاج بن یوسف کی بیٹی سے شادی کروں گا اور آیان مملکت مجھ سے خوفزدہ ہوں گے۔ اگر کسی دن حجاج کی بیٹی نے میری اطاعت میں کمی کی تو میں اسے ایسی لات مار دوں گا کہ اس کی ہڈیاں ٹوٹ جائیں گی۔ یہ کہہ کر اس نے لات ماری اور لات دودھ کی بالٹی کو لگی تو سارا دودھ زمین پر بہہ گیا۔ حجاج نے جو یہ منظر دیکھ رہا تھا تو 2 سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس احمق کو پکڑ کر سرے بازار 100 کوڑے لگائے جائیں۔ دکاندار بیچارہ جس کا پہلے ہی دودھ زمین پر بہہ چکا تھا، اس تازہ افتاد سے بڑا ہی پریشان ہوا اور کہا کہ مجھے کس جرم کی سزا مل رہی ہے؟ حجاج نے کہا تمہیں یہ سزا حجاج کی بیٹی کی پسلیاں توڑنے پر مل رہی ہے۔ اس کے بعد ہیڈنگ ہے چند روایات۔ نہج البلاغہ کے کلمات قصار میں ہے،
امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا تم سے پہلی امتیں اپنی لمبی آرزوئیں اور اپنی موت کے وقت سے بے خبر ہونے کی وجہ سے ہلاک ہوئیں، یہاں تک کہ ان کو موت آ گئی جو معذرت کو مسترد کر دیتی ہے اور اس کے آنے سے توبہ کی قبولیت کا وقت ختم ہو جاتا ہے اور جس کے ساتھ جزا و سزا شروع ہو جاتی ہے۔ آپ نے ایک اور موقع پر ارشاد فرمایا جسے یہ یقین ہو کہ وہ دوستوں سے جدا ہوگا اور خاک میں رہائش پذیر ہوگا اور اسے حساب دینا ہوگا اور اسے اس کی چھوڑی ہوئی دولت فائدہ نہ دے گی اور اسے آگے بھیجی ہوئی دولت کام آئے گی، تو ایسے شخص کے لیے ضروری ہے کہ وہ آرزوؤں کو گھٹائے اور اعمال کو بڑھائے۔ ریفرنس ہے سفینۃ البحار۔ بحار الانوار کی جلد نمبر 15 کی جلد 2 صفحہ نمبر 107 پر ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے آبائے طاہرین کی سند سے حضرت علی علیہ السلام سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا جس نے آنے والے کل کو اپنی زندگی کا حصہ قرار دیا تو اس نے موت کو اچھی طرح سے نہیں پہچانا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جس شخص نے بھی لمبی آرزوئیں کی تو اس نے عمل برے کیے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر انسان اپنی موت کو دیکھ لے اور اس کی تیز رفتاری کا مشاہدہ کر لے تو اپنی آرزو اور طلب دنیا کو ناپسند کرنے لگے۔ سفینۃ البحار کی جلد نمبر 1 کے صفحہ نمبر 31 پہ ہے کہ صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ مجھے اپنی عزت و جلال کی اور بزرگی اور عرش پر بلندی کی قسم ہے، جو بھی میرے علاوہ کسی اور سے امید وابستہ کرے گا تو میں اس کی امید کو قطع کر دوں گا اور لوگوں کی نظر میں اسے ذلت کا لباس پہناؤں گا، اسے اپنے قرب سے ہٹاؤں گا اور اسے اپنے وصل سے دور کر دوں گا۔ مشکلات و مصائب کے وقت وہ میرے غیر سے امید رکھتا ہے جبکہ مشکلات و مصائب میرے ہاتھ میں ہے، اور وہ کتنا احمق ہے جو میرے غیر کے دروازے پر دستک دینے کی سوچتا ہے جبکہ تمام دروازوں کی چابیاں میرے ہاتھ میں ہیں۔ عزیز سامعین، اس مقام پہ الحمدللہ یہ پارٹ اپنے اختتام کو پہنچا اور الحمدللہ 156 پیجز مکمل ہو چکے ہیں۔ اس کے بعد اگلے پارٹ میں جو کہ 7واں پارٹ ہوگا آپ کے سامنے باب ہفتم کو پیش کیا جائے گا جس کی ہیڈنگ ہوگی ظلم و ستم۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔